العليم. أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب، فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان. وسخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد. كافها يا عين صاد. كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في دنيانا وديننا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم 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 حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا. ياسين سقفنا. كافها يا عين صاد كفايتنا. حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام روحانی علاج میں آصف سعید قادری شاذلی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے اور میری پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو یہ مبارک مہینہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا جشن مبارک ہو۔ اللہ رب العالمین آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کے مہینے کے صدقہ طفیل سے ہم سب پر اپنے فضل خاص کا نزول فرمائے، ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے، جان رحمت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے جو دنیا میں تشریف لائے تو پوری انسانیت کو عروج ملا، ظلمتیں دور ہوئی، اجالا ہوا، اندھیرا دور ہوا، نور پھیلا اور لوگوں کے دل جگمگائے، لوگوں کو ایمان و معرفت ملی۔ تو میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میلاد والے مہینے میں اور میلاد والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے ہم سب کو اس ماہ مقدس کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا خوب جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمیں خوشیاں منانی چاہیے کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف، اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد روحانی علاج پروگرام کا شروع کرنے کا سلسلہ وجہ صرف یہی ہے، خیر الناس انفعهم للناس، جو ہمارا منشور ہے النور ویلفیئر فاؤنڈیشن تاریخی روحانی سینٹر کا، اور ہمارے ادارے نور القرآن اسلامک اکیڈمی۔ تو الحمدللہ اس جذبے کے تحت کہ لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو نفع پہنچے، کہ کاش کہ میرا رب اپنے فضل سے ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، کسی کی کبھی دل آزاری نہ ہو، سب لوگوں کی دل جوئی ہو، لوگ ہم سے خوش ہوں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ کیونکہ لوگوں سے محبت کرنا در حقیقت خالق سے محبت کرنا ہے۔ کوئی شخص خالق سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی مخلوق پر شفقت نہیں کرتا تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اولیاء اور صوفیاء کا یہی طریقہ رہا کہ وہ مخلوق خدا سے بڑا پیار کرتے رہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ جب ان کے در پہ وہ آ جاتا تو وہ انسانیت کے تقاضوں کے پیش نظر رکھتے ہوئے ان پر بڑی شفقت فرماتے، ان پر بڑی محبت فرماتے۔ اسی وجہ سے تو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہند کی سرزمین پر حضور سیدی و سندی و مرشدی
سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مندر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں اور 99 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل فرما دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ حسن اخلاق جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہیں ملا اور ان کی تربیت ان کے شیخ نے فرمائی، اور وہی جذبہ، وہی تربیت نے اور انسانیت کے درد نے آپ کے اخلاق و کردار سے غیر مسلموں کو متاثر کر دیا اور لوگ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر اسلام پھیلانا ہے تو حسن اخلاق سے ہمیں پیش آنا پڑے گا اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ عام کرنا پڑے گا اور خود بھی انسانیت کی خدمت کرنی پڑے گی، تو انشاءاللہ اسلام بھی پھیلے گا، اسلام کا اچھا میسج بھی لوگوں تک پہنچے گا اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات ہوگا۔ تو خیر الناس انفعہم للناس، کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کو نفع پہنچے۔ تو آپ بھی اس پروگرام کو خوب شیئر کیا کریں، اس کے کلپ کو شیئر کیا کریں۔ پچھلے ہفتے ناظرین ہمارے ادارے میں سید اعلی حضرت علیہ رحمہ کا اور سید داتا علی اجویری کا عرس منایا گیا۔ اس میں میرے شیخ کریم تشریف لائے شیخ حکیم صوفی طارق احمد قادری شاذلی، جن کا سارا فیضان ہے اور پورے عالم میں حضرت کا فیض الحمدللہ لٹ رہا ہے اور لوٹنے والے لوٹ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ نے حضرت کی گفتگو لائیو بھی سنی، اس لیے ہم لائیو نہیں آ سکے اس پروگرام کی وجہ سے، آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا موضوع آپ کو پتا ہے کہ جادو کیسے کیا جاتا ہے، جادو کیسے ہوتا ہے، جادو کس چیزوں پر ہوتا ہے، اس پر ہم جو گفتگو کریں گے ناظرین۔ آپ اپنے سوالات بھی ہم سے کر سکتے ہیں، آپ کے سوالات بھی شامل کریں گے، آپ کے میسیجز کو بھی شامل کریں گے، جو آپ نے میلز ہمیں کیے انشاءاللہ ان کی بھی جوابات ہم آپ کو دیں گے، اور جس سے ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے روح سے بھی ہم آپ کو ایک علاج بتائیں گے۔ اور آج ہم آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے جادو کا بڑا بہترین علاج اپنے مرشد کریم کی نظر عنایت سے ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ انشاءاللہ اس پروگرام میں بھی میں اپنے تجربات کو بھی ذکر کروں گا اور میں کس طریقے سے علاج کرتا ہوں وہ بھی میں بتاؤں گا، کیونکہ مومن بخیل نہیں ہوتا۔ تو الحمدللہ ہم بخل سے کام نہیں لیتے، جو علم ہمارے پاس ہے وہ اللہ رب العالمین کی عطا کردہ ہے اور بزرگوں کی نظر عنایت ہے۔ تو یہ مخلوق خدا کے لیے بحمدللہ تعالی آپ لوگ جب میرے سے فیس بک پر رابطہ کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فیس بک پر میں خود جواب دے رہا ہوتا ہوں، اور میں جب مصروف ہوتا ہوں یا پاکستان سے کچھ دن باہر تھا، مصروف تھا، تو میں جواب نہیں دے پاتا۔ مجھ سے کئی لوگوں نے الحمدللہ حزب البار شریف کی اجازت مانگی ہے، دعائے سیفی کی اجازت مانگی۔ ابھی 2 دن پہلے ہم نے ایک کلپ اپلوڈ کیا اپنے مرشد کا، اور میں نے ہی ان سے پوچھا کہ حضرت صاحب ربیع النور شریف میں کیا وظائف کرنے چاہیے، اس کے متعلق ہم نے جب اپلوڈ کیا لوگوں نے اجازتیں مانگی تو الحمدللہ ہم نے اجازت بھی دی، واٹس ایپ پہ بھی طریقہ کار بتائے۔ مگر ایک گزارش کروں گا کہ ایک میسج کے بعد دوسرا میسج، دوسرے کے بعد تیسرا میں، تو آپ ایسا کیا کریں کہ جب میرا نمبر آن ہو تو ڈائریکٹ مجھے فون کال کر لیا کریں، اور کال کرنے کا بہترین ٹائم یہ ہے کہ آپ مجھے دوپہر ظہر کی نماز سے لے کر شام 6 بجے تک کال کر سکتے ہیں، اور پھر رات 9 سے لے کر 10 سے لے کر رات 1 بجے تک میرا موبائل فون آن ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر میرے معمولات ہوتے ہیں، فجر تک میں اس میں مصروف ہوتا ہوں۔ تو اس چیز کا بھی آپ خیال کریں ناظرین۔ ہم نے پچھلے پروگراموں میں آپ کو معلوم ہوگا، وہ پیپر دیجیے گا، کہ ہم نے جادو کے موضوع پر جادو کا شرعی حکم اور جادو کے تمام تر معاملات قرآن و حدیث کے اس میں کیا ہے، جادو کی تعریف کیا ہے، یہ سب آپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ جادو کرنے والے کا شرعی حکم کیا ہے، جادو کروانے والے کا حکم کیا ہے، تو یہ ساری باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ بات کریں گے کہ جادو کیسے کیا جاتا ہے۔ یعنی میں آپ کو یہ نہیں سکھا رہا کہ نعوذ باللہ آپ جادو کرنے لگ جائیں، یہ بتا رہا ہوں کہ جادوگر لوگ جادو کیسے کرتے ہیں، کس طریقے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کا بھی علم ہونا ضروری ہے۔ تو جادو کی تعریف میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جادو کو جادو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اسباب مخفی ہوتے ہیں، یعنی جن چیزوں سے جادو کیا جاتا ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہیں، وہ مخفی ہوتی ہیں، تو اس لیے جادو کو جادو کہا جاتا ہے۔ اور جادو کی حقیقت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جادو کرنے والے لوگ انبیاء علیہ السلام کے مد مقابل بھی آئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بشری تقاضے کے مطابق جادو کا اثر ہوا، اور آپ بیمار بھی کچھ دن رہے، پھر اس کا توڑ بھی رب العالمین نے نازل فرمایا، معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی، اس کو آپ نے کیا بھی۔ آپ اس حدیث میں اگر توجہ کریں ناظرین تو پورا ایک پروسیس ہے کہ مولا کائنات کو اور ایک دوسرے صحابی کو سرکار بھیجتے ہیں، بخاری کی حدیث سے متفق علیہ، حدیث مسلم شریف میں بھی ہے،
وہ جاتے ہیں، پھر کنویں سے اس پتلے کو نکالتے ہیں، پھر اس میں سے ڈورے کو نکالتے ہیں، پھر ہر گٹان کو کھولا جاتا ہے، پھر پھونک ماری جاتی ہے، سرکار پڑھتے ہیں، رسول اللہ پڑھتے ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس کو، اور پھر جو ہے نا پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحتیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا وجہ تھی؟ یہ جو سلسلہ تھا یہ امت کی رہنمائی کے لیے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو اثر نہیں کر سکتا، آپ نوری ہیں، مگر بتقاضۂ بشریت آپ پر جادو اثر ہوا تاکہ بشری لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھائی کس طریقے سے جادو کا علاج کیا جاتا ہے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بشری تقاضوں کے مطابق جادو اثر ہو رہا ہے تو ہر انسان پر ہو سکتا ہے۔ بعض جاہل لوگ کہتے ہیں جی ہم پر کچھ نہیں ہوتا جادو وادو، ہم تو بڑے قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو ذکر و اذکار کرتے ہیں، ہم تو درود السلام کی کثرتیں کرتے ہیں، تو ہم پر کیسے جادو ہو سکتا ہے؟ مفتی صاحب آپ کیسے کریں جادو؟ پھر میں انہیں یہ روایات سناتا ہوں، یوں بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، تو جادو کا اثر ہوتا ہے۔ اب جادو کیسے کیا جاتا ہے، جادو کی علامات کیا ہوتی ہے، جب کسی پر جادو کر دیا جائے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ناظرین میں آپ کو قرآن میں لے جاتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو وہ رسیاں کیا بن گئی؟ رسیاں سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو سانپ نظر آنے لگی۔ پھر آپ نے جب عصا پھینکا تو آپ کا معجزہ تھا، سامنے جادوگر تھے، اللہ نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا، تو وہ آپ کا عصا بڑا اژدہا بن گیا، ان سب رسیوں کو نگل گیا۔ تو اب کیا حقیقت تبدیل ہو گئی؟ نہیں، وہ رسیاں تھی، مگر جادو کے عمل کی تاثیر کی وجہ سے سامنے والے کو یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ یہ سانپ ہے۔ اسی طریقے سے جب کسی شخص پر جادو ہو جائے اس کی علامت سب سے پہلے یہ ہے کہ ظاہری علامات یہ ہے کہ جسم میں بہت زیادہ بوجھل پن ہونا شروع ہو جاتا ہے، غنودگی طاری لینے شروع ہو جاتی ہے، بس اوقات نیند آنے لگتی ہے، اور بہت زیادہ جب جادو کا غلبہ ہو تو انسان چڑچڑاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس سے زیادہ اگر اثر بڑھ جائے تو آدمی بیمار ہو جاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہے تو پھر وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، اپنی رپورٹس کرواتا ہے، تو اس کو مرض کچھ نہیں آتا، مگر دن بدن وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے باڈی کے مختلف پارٹس ڈیمیج ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اور اگر آگے بڑھ جائے، اس کا توڑ نہ ہو، تو پھر اس کے جسم پر اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، مثلا جسم پر نشانات کا آنا، چلتے چلتے کپڑوں کا کٹ جانا۔ آج میرے پاس میرے روحانی سینٹر پر ایک مریضہ آئی اور انہوں نے کہا کہ میرے کپڑے الماری میں رکھے ہوئے، کراچی کی تھی، خود بخود کٹ رہے، میں پہن رہی ہوں تو پہنے ہوئے کپڑے کٹ رہے ہیں۔ تو اب جو لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی ان سے پوچھو کہ کیوں کٹ رہے ہیں کپڑے آپ کے؟ کپڑوں کا کٹ جانا، جسم پر نشانات کا آنا، اور تو اور بدخوابی کا ہونا، خواب میں چیزوں کا نظر آنا، ڈراؤنے خواب آنا، اور بسا اوقات آج یہ خاتون آئی ہماری مریضہ ہے، الحمدللہ ہم نے پہلے ان کا علاج کیا، کچھ چیزیں تھی تو پھر وہ ان کے نکاح بھی ہو گیا، شادی بھی ہو گئی۔ اب کل کی وہ بتا رہی ہیں مجھے کہ 3 دن پہلے مفتی صاحب ایسا ہوا کہ میں رات کو اپنے کمرے میں تھی تو میں نے شیاطین کو سامنے اپنے دیکھا اور بالکل بغیر کپڑوں کے دیکھا، اور میں کمرے سے چیختی ہوئی باہر نکلی۔ تو ان چیزوں کا نظر آنا، گھر میں خون کے چھینٹے آنا، گھر پر جادو ہو جائے تو اناج کا ختم ہونا، رزق کی تنگی ہونا، لڑائی جھگڑوں کا چھوٹی چھوٹی بات پر شروع ہو جانا، یہ تمام علامات ہیں۔ یہ ایک چھوٹی علامات کہلاتی ہیں، یہ چھوٹی علامات۔ اچھا، اب اگر جادو کی چیزیں حاضر ہونے لگ جائے پھر کیا کیفیات ہوتی ہیں؟ پھر آدمی کو دورے پڑنے لگتے ہیں۔ پھر اس پر جب چیزیں حاضر ہوتی ہیں تو وہ مختلف کلمات بکنا شروع کر دیتا ہے، مختلف باتیں کرتا ہے، وہ اپنے ہوش سے نکل جاتا ہے۔ پھر اس میں ایکسٹرا آرڈنری اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ 2 4 10 بندے بھی جب اس کو سنبھالے تو وہ بندے کو سنبھال نہیں پاتے، اس خاتون کو سنبھال نہیں پاتے جس پر جادو کا اثر ہو جاتا ہے، جس پر چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اچھا، وہ چیزیں جب ظاہر ہو جاتی ہیں تو مختلف قسم کی تکلیف پہنچاتی ہے، خاص طور پہ خواتین کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان کو ڈسٹرب کرنا اور ان میں زیادہ تکلیف پہنچانا، اور اس کے ساتھ ساتھ میاں بیوی میں لڑائی کرانا، نا اتفاقی کو پیدا کرنا۔ جیسے میں نے بتایا، اب مجھے 3 دن پہلے، 3 دن بلکہ 3 دن نہیں، جمعے کے دن میں اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں جا رہا تھا، مجھے فون آیا پنڈی سے، یہ مسئلہ ہے ہمارا جی۔ اچھا کیا مسئلہ ہے؟ وہ بچی کے بیٹھے بیٹھے خود بخود بال 1.5 انہوں نے کہا، میں نے کہا اچھا نام بتائیں، میں نے کہا اچھا اس کے بال 1.5 انچ کٹنا شروع ہو گئے، بولے جی ہاں کٹنا شروع ہو، کٹتے کرتے اسی وقت
میں پڑھائی کی، اسی وقت اس بچی پر چیزیں حاضر ہو گئے، اس کے سر کے پورے بال کٹ گئے۔ یہ تمام ایک ظاہری علامات ہیں جادو کی۔ اچھا، اب اگر کسی کے بزنس پر، کاروبار پر جادو ہو جائے تو کاروبار کا ڈسٹرب ہو جانا، تمام تر صلاحیتوں کے باوجود، تمام تر کوششوں کے باوجود، یہ سب مختلف قسم ہے۔ جادوگر جب جادو کرتا ہے، روزگار کے اوپر الگ جادو کرتا ہے، بیماری کے لیے الگ جادو کرتا ہے، لڑائی جھگڑوں کے لیے الگ عمل کرتا ہے، لوگوں میں ذلیل کرانے کے لیے الگ عمل کرتا ہے۔ یہ سب میں مکس اپ کر کے، ٹائم کی کمی کی وجہ سے مکس اپ کر کے بتا رہا ہوں کہ جادو کے بعد یہ ہوتا ہے۔ اچھا، ہر تکلیف پہنچانے کا الگ ایک جادو ہے۔ اب میں جادو کی اقسام پر آگے جاؤں گا، یہ علامات میں آپ کو ڈسکس کر رہا ہوں۔ چلتے چلتے راستے کا بھول جانا، جو پڑا ہے اس کو بھول جانا، یہ جادو کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرنا، خود بخود لڑنا، گھر میں خون کے چھینٹے آنا، گھر سے اناج کا کم ہو جانا، گھر میں پانی کے چھینٹے آنا، گھر میں مختلف آوازوں کا آنا، اور اگر بہت خطرناک، جس کو اگھوری جادو کہتے ہیں، یہ سب سے خطرناک قسم کے جادو کی، اگر یہ جادو ہو جائے تو اس کی چھوٹی علامت یہ ہے کہ گھر میں سے بدبو آنا شروع ہوتی ہے، جیسے پوٹی کی بدبو آتی ہے، چوہا وغیرہ مر جائے، کوئی جانور مر جائے، اس کو کچھ دن گزر جائے تو کیسی بو آتی ہے، ایسی بدبو کا آنا۔ اچھا، ایسا مریض جس پر یہ والا جادو ہو تو اس کو اگر آپ دم کیا ہوا پانی دیں گے یا کوئی بھی چیز دیں گے، جب وہ منہ کے قریب کرتا ہے تو اس کو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، یا وہ پانی رکھے اس پہ بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بھی کل پرسوں کی بات ہے، میرے پاس مریض آیا تو اس نے کہا کہ حضرت اپنے جو تعویذ رکھا ہوا تھا اس پہ جو پڑھائی کر رہے تھے، اتنی گندی بو آئی کہ وہ پانی پینے جیسا ہی نہیں رہا۔ اور پھر انہوں نے خود کہا، وہ مذہبی لوگ ہیں، کہ ہم نے تجربہ کیا کہ دیکھیں کہ بھائی دوسرا پانی لیا گلاس میں، اسی ٹائم اس میں سے بو نہیں آ رہی، وہ پانی بوتل میں سے لیا، اس میں اتنی گندی بو کہ بولا ہم سے پیا نہیں گیا۔ تو یہ اگوری جادو کہلاتا ہے، یہ بڑا خطرناک قسم ہے۔ اس کی تفصیل بھی ہم کبھی بتائیں گے کہ یہ جادوگر لوگ کیسے جادو سیکھتے ہیں، یہ بھی بتائیں گے ہم آپ کو۔ اب یہ مختلف علامات ہیں جس پر جادو ہو جائے۔ اب اگر کاروبار پر جادو ہو گیا ہے تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ کاروبار ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ساری کوششیں کرنے کے باوجود بھی کاروبار نہیں چلتا، بزنس نہیں چلتا۔ آپ جاب کے لیے ڈاکومنٹس دے رہے ہیں، آپ کو 100% شور ہے کہ یہاں پر میری جاب ہو جائے گی، مگر نہیں ہو کے دیتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص مجھے انکار نہیں کرے گا، مگر انکار ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ ساری بات میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ ماورائے عقل نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ عقل میں آنے والی نہیں ہے، یہ عقل میں آنے والی باتیں اور ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے۔ یہ ساری علامات میں نے مختصراً ذکر کی آپ کے سامنے۔ اب جب چیزیں حاضر ہو جاتی ہیں، جادو کی چیزیں، جادو مثلاً، اب جادو کن چیزوں سے، جادو کی اقسام دیکھیں۔ اگر کوئی روزی پر جادو کرنا چاہتا ہے تو اس کی مختلف قسم ہے۔ بسا اوقات لوگ بھان منتی کا جادو کرتے ہیں، کوئی کلبوں کا جادو کرتا ہے، کوئی بہرو کا جادو کرتا ہے، کوئی کالی کا جادو کرتا ہے، کوئی سیتا کا جادو کرتا ہے، کوئی قرآنی آیات کو نعوذ باللہ الٹا پڑھ کر جادو کرتا ہے۔ یہ ساری جادو کی مختلف اقسام ہیں، جس طریقے سے جادو کیا جاتا ہے۔ جس بندے کو جس میں مہارت ہوتی ہے وہ اس طریقے کا جادو کا عمل کرتا ہے، اور یہ جادو کی اقسام ہیں۔ یہ جادو جو لوگ اس علم روحانیت میں مہارت رکھتے ہیں انہیں یہ پتہ ہے۔ اچھا، اب جادوگر کو جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس شخص کا یا لباس یا اس کے بال، یا جادوگر نے جو سامان تیار کیا ہے، یا اگر شیاطین کو حاضر کیا ہے، ہمزاد کو حاضر کر دیا ہے، تو جادوگر اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ مطلوب شخص کے قریب چلا جائے یا اپنی چیز اس تک پہنچا دے، اپنا ہاتھ اس تک ٹچ کر دے اس کے جسم میں، پھر اس کے ذریعے سے چیزیں جسم میں اتر جاتی ہیں۔ چیز مینز میں کہہ رہا ہوں ہمزاد اتر جاتے ہیں۔ ہمزاد کیا چیز ہے؟ دیکھیں، مسلمانوں کا طریقہ ہے الحمدللہ کہ جب کوئی مومن بندہ دنیا سے جاتا ہے، مرد و خواتین، بچہ بھی جاتا ہے، تو جب ہم اس کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں کہ مٹی ڈالتے ہیں اور یہ آیت قرآنی پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس آیت کا ترجمہ یہ 16ویں پارے کی آیت ہے، منہا خلقناکم، اللہ فرماتا ہے ہم نے تم کو اس سے پیدا کیا، مٹی سے، وفیہا نعیدکم، اور ہم نے تم کو اسی میں لوٹا دی، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ان قریب ہم تم کو اسی مٹی سے اٹھائیں گے۔ اب جب مسلمان کی قبر پر مٹی ڈال کر یہ دعا پڑھ دی جاتی ہے تو مسلمان کا ہمزاد
جس کو آپ شیطان کہتے ہیں، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کا ہمزاد کافر ہوتا ہے۔ وہ روایتوں میں بھی آتا ہے نا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک نیکی کا فرشتہ اور ایک بدی کا، تو وہ ہمزاد جو ہے نا پیدا کر دیا جاتا ہے شیطان، وہ بندے کو اکساتا رہتا ہے گناہوں کے اوپر۔ تو مختصر ہمزاد پہ بھی کبھی گفتگو کریں گے، ہمزاد کے اعمال پر بھی گفتگو کریں گے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم مٹی ڈالتے ہیں تو مسلمان لوگوں کا ہمزاد وہیں پر دفن ہو جاتا ہے، وہیں پر دفن ہو جاتا ہے۔ مٹی ڈالنے کی حکمت یہ ہے۔ اب جو غیر مسلم لوگ ہیں جو مثلا مردوں کو جلاتے ہیں، جیسے ہندو لوگ کرتے ہیں، مردے جلاتے ہیں، اسی طریقے سے دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کے یہ سلسلہ ہے، تو ان کا ہمزاد بھٹکتا رہتا ہے۔ یہ بات میری توجہ سے سنیے گا۔ جادوگر، اب جادوگر کیا کرتا ہے، تو بسا اوقات شمشان میں یا مرکھٹ میں یا مسان میں جہاں پر مردوں کو جلانے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں پر جا کر اپنا عمل پڑھ کر ان ہمزاد کو طلب کرتا ہے، حاضر کرتا ہے، اور پھر ان ہمزاد کو کسی مطلوبہ شخص پر بھیجنے کے لیے وہیں سے راکھ یا مٹی اٹھاتا ہے، اور پھر اس مطلوبہ شخص کے یا تو جسم میں اتار دیتا ہے کسی چیز کے ذریعے سے، مثلا کھانے پینے کی چیز کے ذریعے سے، یا جسم کے اوپر پھینک دیتا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں تکلیف ڈالنی ہو تو گھر میں ڈال دیتا ہے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے، وہ شیاطین اس گھر میں آ جاتے ہیں، اس بندے کے جسم میں آ جاتے ہیں، اس بندے کے باڈی میں آ جاتے ہیں، اور جو پڑھائی کے ذریعے سے جادوگر حکم لگاتا ہے وہ اس کو وہی تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ میں نے چھوٹی سی آپ کو بتائی کس طریقے سے کیا جاتا ہے جادو۔ ہاں ایک بات اور یاد رکھے، جو روحانی لوگ ہوتے ہیں، میں تو اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہوں، جو اس کے روحانی لوگ، جو روحانی امام ہے، میرے پیر و مرشد، ان کو اگر کسی کا روحانی علاج کرنا ہے، لوگ بولتے ہیں نا کالے کی کاٹ کالے سے ہوتی ہے، بالکل غلط کہتے ہیں۔ کالے کی کاٹ کالے سے کیسے ہوگی بھئی؟ رات میں اجالا کس سے ہوتا ہے؟ چاند سے ہوتا ہے۔ چاند چھپ جائے تو اندھیرا ہوتا ہے، لائٹ چلی جائے تو آپ کو ٹارچ جلانی پڑتی ہے روشنی کے لیے۔ تو نورانی علم سے کالے کی کاٹ ہوتی ہے، اور جو نوری علم کرنے والے لوگ ہیں ان کو جس کی کاٹ کرنی ہوتی ہے، نہ تو اس کی باڈی سے ہاتھ ٹچ کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کے جسم میں کچھ اتارنے کی ضرورت ہے۔ وہ جب مراقبہ کرتے ہیں تو مراقبے کے ذریعے سے مطلوبہ مریض پر پہنچ جاتے ہیں، اور اپنے موکلات یا اپنے عمل کے ذریعے سے اس کا علاج معالجہ شروع کر دیتے ہیں، جس کو آپ میڈیٹیشن کہتے ہیں، مراقبہ۔ کبھی مراقبے پہ بھی ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ باتیں میں اس لیے بول دیتا ہوں بیچ میں کہ کبھی کریں گے تاکہ آپ کی دلچسپی برقرار رہے اور آپ اس کو پھر توجہ سے سنیں۔ اب جادوگر نے کیا کیا، اس کے جسم میں چیز اتار دی۔ اب وہ چیزیں جب اس کے جسم میں آ جاتی ہیں تو اس کو جو ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے اس سے تکلیف پہنچانا، یہ یعنی راکھ کے ذریعے اتار دی، مٹی کے ذریعے۔ بس اوقات جادوگر کیا کرتا ہے، پتلا بناتا ہے، پتلا بنا کر مطلوبہ شخص کا نام لکھتا ہے، اس پر پڑھائی کرتا ہے، سوئیاں لگاتا ہے، جو ان کا عمل ہے وہ میں ساری یہاں پہ نہیں کروں گا۔ وہ کرنے کے بعد اس کو یا تو مرکھٹ میں، مسان میں، یا قبرستان میں، یا اس بندے کے راہ گزر میں یعنی راستے میں دفن کر دیتا ہے، اور پیچھے سے پڑھائی کرتا رہتا ہے۔ اب وہ شیاطین اس شخص پر چڑھ کر اس کو تکلیف پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ مختلف بیماریوں میں چلا جاتا ہے، مختلف بیماریوں میں چلا جاتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، مگر ڈاکٹر کی رپورٹ میں کچھ نہیں آ رہی ہے۔ ہمیں ای میل بھی آئی ہوئی، آج ہم اس کا جواب دیں گے۔ ڈاکٹر کی رپورٹس میں کچھ نہیں آ رہا، بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں چلا گیا، کچھ نہیں آ رہا، مگر بندہ دن بدن کمزور ہو رہا ہے، بیمار ہو رہا ہے، مصیبتوں کا شکار ہو رہا ہے، کاروبار سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اب ہوتا کیا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ مجھے کئی ڈاکٹروں سے فرق نہیں پڑ رہا، تو بعد میں کلام الہی کی طرف آتا ہے۔ افسوس تو یہ بعد میں دین کی طرف آتا ہے، پھر اس کو امام صاحب کو ڈھونڈنا ہے، عالم کو ڈھونڈنا ہے، مولوی کو ڈھونڈنا ہے۔ اب جب وہ بابا کے پاس آیا، مال بھی ڈوب گیا، دل سے مایوس بھی ہو گیا۔ حضرت صاحب اب حضرت صاحب کے پاس آنے کے بعد وہ بولے گا میں 1 گھنٹے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں علاج کیسے ہوتا ہے، یہ تو ابھی جادو کرنے پر بات ہو رہی ہے۔ یہ میں نے ایک قسم بتائی آپ کو جادو کی، جو مرکھٹ اور مسان سے یا شمشان سے کیا جاتا ہے۔ پتلے سے جو لوگ کرتے ہیں وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ پتلوں کو گاڑ دیتے ہیں۔ بسا اوقات بندے کے اگر اعضاء کو بند کرنا ہو، یہ سب سے خطرناک جادو ہے۔ ایک مریض کا میں نے علاج کیا تھا ملیشیا میں، پھر وہ مریض پاکستان آیا، میرے مرشد بھی میرے ساتھ اس کو دیکھا، میرے مرشد کریم نے بھی۔ آپ یقین کریں میں بڑا کھلا آدمی ہوں، میں ہر بات کلیئر کرتا ہوں۔ میں اس کا علاج کرنے میں پریشان ہو گیا تھا، یعنی ہمت میری ختم ہو گئی تھی کہ یار اس کا علاج کیا۔ وہ کیا تھا جادو؟ وہ یہ تھا، بسا اوقات آٹے کے اوپر آپ دیکھتے ہوں گے کہ مریض جو ہوتے ہیں ان کے مختلف اعضاء جسم کے بند ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے نظر آنا بند ہو جاتا ہے بلا وجہ، کانوں سے سننا بند ہو جاتا ہے
دوائی ان کو اثر نہیں کرتی، منہ سے کچھ اترتا نہیں ہے، کچھ کھا نہیں پاتے، کچھ پی نہیں پاتے، گلے بند ہو جاتے۔ بس اوقات نعت خوان حضرات پر، قاری حضرات پر لوگ ایسے جادو کر دیتے ہیں اور ان کے گلے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بس اوقات اچھے مقرر پر، اچھے دین کے خادم پر، تقریر کرنے والے پر لوگ ایسے جادو کر دیتے تاکہ یہ دین کی خدمت چھوڑ دے، اسلام کی خدمت چھوڑ دے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ آٹے کے پیڑے کے اوپر پڑھائی کر کے، یہ توجہ سے سننے والی بات ہے، پڑھائی کر کے اس پہ پتلا وغیرہ بنا کر اپنے منتر جنتر تنتر سارا کام کرنے کے بعد زندہ بکرے کے جسم میں اتار دیتے ہیں، اس کو کھلا دیتے ہیں یا اتار دیتے ہیں اور پھر اس کو دفن کر دیتے ہیں زندہ اس جانور کو۔ اب وہ جانور کو جب دفن کرتے ہیں وہ جانور مر جاتا ہے۔ اب یہ دفن ہوا جادو ہے، اب وہ ساری بیماریاں اس بندے کو پہنچ جائیں گی اور وہ بندہ جس کے لیے جادو کیا گیا ہے وہ بیمار ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہاں تو انسانوں کے ہمزاد کی میں بات کر رہا ہوں نا، غیر مسلم ہندو ان کے ہمزاد کی، یہاں تک کہ لوگ جانوروں کے ہمزاد کو بھی زندہ اٹھاتے ہیں اور مریضوں پر لگاتے ہیں۔ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، میرا ہم ٹی وی کا چینل کا پروگرام ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے فہد مصطفیٰ کے ساتھ۔ اس میں ایک خاتون آئی ہیں، ان کے اوپر جادو تھا، وہ بڑی مایوس تھی، حیدرآباد سے ہمارے پاس آئی تھی۔ ان کا بحمد اللہ تعالی ہم نے چیلنج قبول کر کے علاج کیا، وہ خاتون ٹھیک ہوئی۔ پھر ان کی ایک سسٹر تھیں کراچی میں، سرجانی میں، وہ اپنی سسٹر کو لے کر آئیں، ان پر جادو کے معاملات جب چلے تو ان کی سسٹر جس طریقے سے گیدڑ بولتا ہے نا، ایسے بولتی تھی۔ پہلے کیا ہوا، بیمار ہونا شروع ہوئی، پھر ظاہر ہونا چیزیں شروع ہو گئی، پہلے کتے کی طرح بھونکنا شروع ہو گئے اور کتے کی طرح گھر میں چلنا شروع ہو گئی، پھر گیدڑ کی طرح آوازیں نکالنا شروع ہو گئی اور گیدڑ کی طرح چلنا شروع ہو گئی۔ وہ جانوروں کے ہمزاد لگا دیتے ہیں۔ ناظرین میں یہاں پر مزید تفصیل نہیں کر رہا، اور کسی کو جان سے مارنے کا اگر جادو کرتے ہیں لوگ تو یہ گندی غلاظت پر کرتے ہیں، نعوذ باللہ، قرآنی آیات کو الٹا پڑھ کر کرتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے بندہ دیکھیں مرتا تو اپنے ٹائم سے ہے، مگر اس کا ریزن بسا اوقات ہارٹ اٹیک بنتا ہے، کبھی لیور کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی کڈنی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی کراچی جیسے شہر میں گولیاں لگ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جادو بھی ایک ریزن بن جاتا ہے مرنے کا۔ یہ مرنے کا جو کام کیا جاتا ہے اس میں یہی کرتے ہیں کہ وہ جانور کو دفنا دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد وہ چھوڑ نہیں دیتے، وہ ڈیلی جو جادو کرنے والا ہے اس کے اوپر اپنی پڑھائیاں کرتا رہتا ہے، اور ہمزاد کی جو ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے ہمزاد سے پوچھتا رہتا ہے کہ تو نے کیا کیا، نہیں کیا، کیسے کیا شیاطین کو۔ اب یہ تو میں نے تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتائی۔ اس میں مریض جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے کپڑے استعمال کرتے ہیں، اس کے بال بھی استعمال ہو جاتے ہیں، اس کے کھانے پینے کی چیزیں بھی استعمال ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں نا، میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جب بھی کوئی چیز لو سیدھے ہاتھ سے لو، سیدھے ہاتھ سے دو، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ تو شیطان سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ میں اب اپنے تجربہ بیان کرنے لگا ہوں کہ مجھے مریضوں کا علاج کرتے ہوئے الحمدللہ 14-16 سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ کے اندر، اور بحمدللہ تعالی مجھے اللہ کے فضل و کرم سے، مرشد کی نظر عنایت سے بہت تجربہ ہے، اور الحمدللہ کافی میرے شاگرد ہیں جو پاکستان سے باہر اور پاکستان میں بھی مختلف مقامات پر سیکھ کر لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ میں آپ کو ابھی بتاؤں، جب یہ جادو ہوتا ہے نا تو بسا اوقات آپ کو ایسا بھی پتہ چلتا ہوگا کہ لوگوں کے گھر میں خود بخود پتھر آ کر گرتے ہیں، الماری میں لوکر میں رکھے ہوئے پیسے غائب ہو جاتے ہیں، رکھی ہوئی جیولری غائب ہو جاتی ہے، سونا رکھا ہوا غائب ہو جاتا ہے، گھر سے فائلیں غائب ہو جاتی ہیں، گھر سے کپڑے غائب ہو جاتے ہیں، لوکر لو کے مگر پیسے غائب ہیں، 10,000 رکھے تھے 5,000 رکھے ہیں، 5,000 غائب ہیں، چابی بھی اپنے پاس ہے، کسی نے کھولا بھی نہیں ہے، توڑا بھی نہیں ہے، تو 5,000 کہاں گئے؟ تو وہ کیا ہوتا ہے، جادوگر ان شیاطین کے ذریعے سے وہ پیسے بھی منگوا لیتے ہیں، اور وہ پیسے منگا کر پھر اپنے صرف میں رکھتے۔ اس لیے کہا گیا کہ جب کوئی چیز رکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، آیت الکرسی پڑھ کے رکھ دے تو کوئی شیطان اس میں کمی نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس کو نہیں لے جا سکتا۔ اب یہ سارے معاملات جب ہوتے ہیں جادو کی وجہ سے اور جادو سے ہو جاتے ہیں، اور میں نے یہ مختصر باتیں کی آپ کو، نہیں تو میں آپ کو اپنے اگر مریضوں کا تجربہ بتانا شروع کر دوں تو آپ حیران ہو جائیں گے جو مریض ہمارے سے جو کیفیات ہوتی ہیں۔ دیکھیں ناظرین، جادوگر جو ہے نا وہ بڑی محنت کرتا ہے، کیونکہ وہ محنت کرنے کے پیسے لیتا ہے۔ اب ہم جب روحانی علاج کے لیے جاتے ہیں نا تو ہم بولتے ہیں ہم پڑھیں گے بھی کچھ نہیں،
ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، یہ بھی جادو کی وجہ سے ہوتا ہے. نماز میں دل نہیں لگتا، عبادت میں دل نہیں لگتا، نافرمانی والدین کی ہوتی ہے، اللہ رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، گھر میں سے بدبو آنا، نماز قرآن ختم ہو جانا، یہ سارے جادو کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے لوگ جادو کرتے ہیں الٹی آیات پڑھ کر. الٹی بسم اللہ سے کرتے ہیں، الٹی سورہ فیل سے کریں گے، الٹی سورہ قریش سے کریں گے، الٹا سورہ لہب سے کریں گے. تو یہ تمام تر کیونکہ کفر میں چلے جاتے ہیں، اس لیے تو جادو کرنے والے کو کافر کہا گیا کہ وہ شیاطین سے مدد لیتا ہے. اب جب علاج کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، لوگ ادھر ادھر بھاگتے ہیں. صاف کہوں گا میں، ہر عالم نیک متقی پرہیزگار امام مسجد تو ہو سکتا ہے، مگر ہر عالم عامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس فیلڈ میں سیکھے نہیں. ہر بتانے والا آپ کو عامل نہیں ہوتا. عملیات ایک الگ سمندر ہے، ایک الگ فیلڈ ہے، اس کی ایک الگ اپنی دنیا ہے، اور اس میں لوگ کام کر رہے ہیں اور اس کو لوگ سیکھ رہے ہیں، اور اس میں لوگوں کی زندگیاں غرق ہو گئی. آپ جادو کو کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ جادو کے ذریعے سے جو ہے نا حیت بدل دیتے ہیں معاملات کی، سامنے والی چیز کو پلٹ کے رکھ دیتے ہیں، کالے کو جو ہے نا وائٹ اور وائٹ کو سفید نظر آنا شروع ہوتا ہے. جادو کوئی ایسی ویسی بات تھوڑی ہے. جادو سیکھنے میں لوگوں کی زندگیاں غرق ہو گئی، اور اس کے علاج کو سیکھنے میں لوگوں کی زندگیاں صرف ہو گئی. ایسا نہیں ہے کہ جادو کوئی ایسے کرنے والے جادو کر لیتے ہیں. 18 سال تک لوگ سیکھتے ہیں ناظرین. اسی طریقے سے روحانی علم بھی، روحانی علاج بھی ایک دنیا ہے، اس کو بھی سیکھنا پڑتا ہے. یہ بھی ایک علم ہے، اس کے بھی کچھ قاعدے قانون ہیں، اس کے بھی کچھ پروٹوکولز ہیں، اس کے بھی کچھ ضروریات ہیں، اس کے بھی کچھ ساز و سامان ہیں سیکھنے کے. اب ہوتا کیا ہے، یہ تو ایک مختصر سی بات کی. جیسے جیسے ہمارا پروگرام چلے گا ہم آگے مختلف معاملات میں اور اپنے تجربات بھی آگے رکھتے رہیں گے. میں نے ایک بچی کا علاج کیا، شفیق موڑ کراچی کی وہ بچی تھی، اور BCom پارٹ 2 کی اسٹوڈنٹ تھی. بڑی اچھی بچی، 20 سال 19 سال ایج ہوگی. ہمارے ایک دوست ان کے ساتھ، ان کے ابو کے ساتھ کام کرتے تھے، وہ میرے پاس لے کر آگے کہ کچھ معاملات ہیں ان کے گھر میں دیکھے ان کے والد صاحب کو. میں نے پڑھائی وغیرہ کی تو میں نے کہا حضرت آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے؟ کہا میری بچی اکثر بیمار رہتی. میں نے کہا بچی کو لے کر آنا. وہ بچی کو لے کر آئے ہمارے روحانی سینٹر میں. بڑی پیاری بچی، نام نہیں لوں گا، ہو سکتا ہے وہ ہمیں دیکھ بھی رہی ہوں. تو میں نے پڑھائی شروع کی، چیزوں کو تشخیص کرنے کے لیے آیا معاملہ ہے. اس بچی کے اوپر چیزیں حاضر ہو گئی، وہی ہمزاد حاضر ہو. ان کے والد صاحب نے یہ کیا ہو گیا؟ ہمزاد حاضر ہو گئے. حاضر ہو کر انہوں نے منتر اور پوجا پاٹ کرنا شروع کر دی میرے روحانی سینٹر میں. کیونکہ یہ جس کو ماننے والے ہوں گے نا، اگر بھگوان کو ماننے والے ہوں گے تو اس کی پوجا کریں گے اسی انداز سے کریں گے جیسے اس کی جاتی ہے. ہنومان کے ماننے والے ہوں گے تو اسی انداز میں کریں گے. کالی کے ماننے والے ہوں گے تو اس کی پوجا جس طریقے سے کی جاتی ہے کالی ماتا کی، یہ ہندو لوگ کرتے ہیں، اسی طریقے سے کریں گے. باقاعدہ اس کا پورا بھجن بھی سنائیں گے. اسی طریقے سیتا کے ماننے والے ہوں گے تو اس کے انداز میں کریں گے، اس کے اسٹائل میں پھر اس بندے پر وہ چیزیں ظاہر ہوں گی. یہ سارے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں، تفصیل میں یہاں پر نہیں کرنا چاہتا. تو وہ اب بچی پر وہ چیزیں ظاہر ہوئی. میں نے کہا بھائی کب سے ہو؟ اب لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا. اب میں آپ کو بتاؤں کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے. یہ ایک تجربہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. اب میں نے ان کے پاس چیزیں حاضر کی تو کوئی پورا لشکر ان کے اوپر تھا، پورا قبیلہ. اور انہوں نے کہا بھائی ہم آئے ہیں، ہم کو شمشان سے بھیجا گیا ہے. اور میں نے کہا تم آئے کس طریقے سے، وہ سب کچھ بتاتے ہیں. پھر جب بندے میں پاور ہونی چاہیے پوچھنے والے کے لیے. تو انہوں نے کہا یہ اپنی یونیورسٹی میں تھی تو اپنی کزن کے ساتھ، اس کی کزن نے اس کو پیپسی پلائی تھی تو ہم پیپسی میں آ گئے. پیپسی میں کیسے آ گئے؟ بولا جو اس نے پیپسی ڈالی تھی نا اس میں اس نے راکھ ڈالی تھی تو ہم اس راکھ کے اندر تھے، اس کے ذریعے سے اس کے جسم میں چڑھ گئے. اور اس دن سے ہم نے اس کے پیٹ میں، اس کے معدے میں، اس کی کمر میں تکلیف رکھی ہے اور اس کے والد صاحب کو ہم نے ڈسٹرب کرنا شروع کر دیا. ناظرین یہ تو تھی تشخیص. جب ہو گئی اس بچی کو، جب ہوش آیا، جب ہوش اس کا میں نے کھولا، اس کو جب ہوش آیا میں نے کہا ہاں بیٹا تم نے کہیں پیپسی وغیرہ پی تھی اپنی کزن کے ساتھ؟ بولا ہاں میں نے پی تھی. تو اس نے پھر کہا مفتی صاحب ہاں مجھے ذائقہ بڑا عجیب سا محسوس ہوا تھا مگر میں پی گئی. پیپسی یونیورسٹی کے اندر تھی، بچیاں ہوتی ہیں، پی گئی. تو اب اس کا جب علاج شروع ہوا نا تو چیزیں پھر اصل ظاہر ہونا شروع ہوئے. پھر جادوگر نے پیچھے سے کہا وہ بچی جس طریقے سے چھپکلی رینگتی ہے دیواروں کے پر، وہ زمین پر ایسے رینگتی تھی. پھر اسی کا بھائی جو ماسٹر کیا ہوا تھا، وہ پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ نوجوان اور اچھی جاب کرنے والا، اس پر بھی چیزیں حاضر ہونا شروع ہو گئیں. اس کے پورے جسم پر چھپکلیاں چلتی تھی.
ان کو پورے کمرے میں چپکلیاں نظر. اب جب علاج ہونا شروع ہوا تو جادوگر مزید اٹیک کرنے لگ گئے, کیونکہ یہ ایک مقابلے کی صورت ہو جاتی ہے. لوگ آتے ہیں نا, ہمارا یہ مسئلہ ہے مفتی صاحب 1 ہفتہ ہو گیا, 15 دن ہو گیا, ابھی تک حل نہیں ہوا, مفتی صاحب ہم اتنے وظائف پڑھ رہے ہیں, حل نہیں ہوا. بھائی بات یہ ہے کہ جب لوگ, اچھا بعض لوگ اس میں چوکی کا جادو کرتے ہیں, یہ بھی ایک جادو کی قسم ہے. یعنی چوکی کے بعد ایسا ہوتا ہے, چوکی کے جادو, ایک لشکر آیا, اگر روحانی عامل نے اس کو کاٹ دیا, اور دوسرا لشکر آئے گا, تیسرا آئے گا, چوتھا آئے گا, آتے جائیں گے. تو روحانی آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ پڑھائی کر کے کاٹتا رہے. یہ ایک مقابلے کی صورت ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں چوکی لگانا. عملیات کی دنیا میں کہتے ہیں, جادوگر لوگ کہتے ہیں چوکی لگانا, چوکی لگا دی جاتی ہے. تو اب وہ بچی کا جب معاملہ ہوا تو پھر ان کے گھر میں, پورے گھر میں چھپکلیاں آ جانا. اچھا, ان کے والد صاحب پہلے تو علاج کرا رہے, پھر ان جادو کی جو چیزیں تھی, ان حمزات نے, آصیب نے کیا کیا, اپنا عکس اس کے باپ کے جسم میں ڈال دیا آنکھوں کے ذریعے سے. نعوذ باللہ. اس کا باپ کہتا ہے حضرت اب ہم نے علاج نہیں کرانا, وہ تو پہلے شیطان چیزیں تھی جو آپ نے دور کی, یہ تو بڑی اچھی چیزیں. نعوذ باللہ, استغفر اللہ. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں بولی ہیں کہ امام مہدی تو میری سی بچی سے پیدا ہوں گے. نعوذ باللہ. میں کتنی بڑی بات آن ایئر کر رہا ہوں. یہ کیا, ان کے گھر میں کیا ہوتا, پورے بادل صاف ہے, ان کے گھر کے پاس اچھی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی, اور وہ دیکھتا ہوگا اپنے خواتین چمکی لگاتی ہیں چہروں پر, ڈسکو جس کو کہا جاتا ہے, ان کے گھر پر خود بخود گر رہی ہے, باقی کہیں نہیں گر رہی ہے. اب وہ شیاطین کیا کر رہے ہیں, اس کے باپ کے دماغ پر قبضہ کر لیا, عکس ڈال دیا. یعنی اگر کسی چیز پر یہ چیز آئی ہوئی ہو نا, تو اس سے ہر عام آدمی کو بحث و مباحثہ اور کلام بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ اپنا عکس ڈال دیتے ہیں, اور جب عکس ڈال دیتے ہیں, نظر ڈال دیتے ہیں, تو سامنے والے کو بھی تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب ہم کاٹ کرتے ہیں تو میرے بھائی ہمیں بھی اس کے صدقات وغیرہ دینے پڑتے ہیں, ہمیں بھی پڑھائیاں اپنی حفاظت کے لیے, اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے, اپنے شاگردوں کی حفاظت کے لیے پیچھے سے کرنی پڑتی ہیں, تب جا کے معاملات حل ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہوتے حل. بات یہ, ایک پروگرام ہم اس پہ بھی کریں گے کہ روحانی عاملین کے کیا اخراجات ہیں اور کیا کرنا پڑتا ہے, ایک چلے پر کتنا خرچہ ہوتا ہے, یہ ہم پھر بتائیں گے آپ کو. تو اب کیا ہوا کہ ان کا علاج کا سلسلہ شروع ہوا. میں نے پھر ان کے بڑے بیٹے کو کہا, وہ سمجھدار تھا, میں نے کہا یہ تمہارے ابو کا بھی علاج کرنا پڑے گا بھائی. ان کو پکڑ کے زبردستی, جب وہ چیزوں کو میں نے کنٹرول کیا تو وہ بولنے لگے کہ ہم نے ان کے دماغ میں عکس ڈال دیا تھا باہر کے. اس طریقے سے علاج ہوا. اب علاج کیسے ہوتا ہے, صرف تعویذ پلا دینے سے علاج نہیں ہوتا, صرف سورہ فلک پڑھ کے پھونک مار کے دے دو علاج نہیں ہوتا, صرف کہہ دو یہ پڑھ لو علاج نہیں ہوتا, بڑے بڑے لیٹر لکھ دو جواب میں یہ پڑھ لو علاج نہیں ہوتا. پیچھے سے خود محنت کرنی پڑتی, پیچھے سے خود پڑھائیاں کرنی پڑتی. اور الحمدللہ ہمارا یہ طریقہ ہے, جب کسی پر چیزیں ہوتی ہیں تو ہم باقاعدہ حاضر کر کے ان کی تمام تر شیطانی قوت کو قید کر پھر اس کو باقاعدہ جلاتے ہیں, باقاعدہ جلایا جاتا ہے. بسوں اوقات بخور سے جلاتے ہیں, بسوں اوقات دیگر سامان سے جلاتے ہیں, بسوں اوقات اگربتیوں کے ذریعے سے جلاتے ہیں, بسوں اوقات لبان بخور تیار کیا جاتا ہے اس کے ذریعے, بسوں اوقات پتلے وغیرہ بنا کر جلائے جاتے ہیں, بسوں اوقات ہنڈیا کے ذریعے سے جلایا جاتا ہے. یہ پورا ایک طریقہ کار ہے جس طریقے سے علاج کیا جاتا ہے. تو ان کا الحمدللہ ہم نے علاج کیا, 2.5-3 مہینے چلا. آج وہ بچی ٹھیک ہے, ایک کامیاب اسٹوڈنٹ ہے, کامیاب طالب علم ہے. یہ تو میں نے ایک تجربہ بیان کیا. اسی طریقے سے ایک اور بچی ہمارے پاس آتی تھی, خاتون بچی تھی, آپ یقین کریں, اللہ اکبر, بڑی پیاری بچی, 13-14 سال کی. اس کو نے جو اذیت اٹھائی, ایسا ہوتا ہے کہ جادوگر پورے ایریے کو باندھ دیتے ہیں, پورے علاقے کو مریض کے لیے باندھ دیتے ہیں. مگر یہاں پر میرا مقصود ڈرانا نہیں ہے, میرا مقصود آپ کو بتانا ہے, اور آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. اگر ہم تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کریں, درود و سلام کی کثرت کریں, ہمارے گھر میں بلند آواز سے قرآن کی تلاوت ہو, اذان کی آواز ہمارے گھر میں آئے, تو یہ ساری چیزیں اتنی جلدی اثر انداز نہیں ہو سکتی. مگر ہم دین سے دور ہیں ناظرین, ہم دین سے دور ہیں, ہم قرآن و حدیث سے دور ہیں, اس کی وجہ سے یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. یہ میں نے آپ کو کچھ جادو کی تفصیل بتائی اور اپنا ایک تجربہ بتایا, جو کہ 18 سال سے میں 16 سال سے اس فیلڈ میں ہوں. مختلف تجربات ہیں. ہم علاج کس طریقے سے کرتے ہیں کبھی اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں. اگلے ہفتے ہم اپنے پروگرام میں ٹاپک رکھیں گے جنات کے اوپر, جنات کیا کیا کرتے ہیں.
تو انشاءاللہ عزوجل اب چلتے ہیں آپ کے سوالات کے جوابات کی طرف، کیونکہ ٹائم کم رہ گیا ہے۔ ایک بھائی نے ہم سے محمد امجد نام مجاہد نام انڈیا سے ہیں، مجاہد بھائی، انہوں نے دعائے سیفی کی بھی اجازت عنایت فرمائے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے انڈیا سے حزب البہار کی اجازت دیں، تو میرے بھائی مجاہد بھائی آپ کو بالکل میری طرف سے حزب البہار شریف کی اجازت ہے۔ اگر 3 روز میں آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو روزانہ 120 بار پڑھیں، 3 دن میں 360 بار ہو جائے گی۔ باقاعدہ ترک حیوانات کے ساتھ پڑھیں۔ مزید معلومات کے لیے مجھ سے آپ رابطہ کر لیں۔ دعائے سیفی کی بھی آپ کو میری طرف سے بالکل اجازت ہے، آپ روزانہ 1 بار سیفی شریف پہلے پڑھیں تاکہ پھر زبان پر روانگی ہو جائے، تو پھر میں انشاءاللہ اس کی زکوٰۃ کا طریقہ بھی آپ کو بتا دوں گا۔ ایک بھائی نے سوال کیا، اگر قبر پر لیمو اور سوئی لال رنگ کی اگر قبر پر سوئی اور لال رنگ کا دھاگا وغیرہ رکھا ہو تو کیا جادو سے قبر والے پر تکلیف ہوتی ہے؟ اس کا علاج بھی بتائیں۔ دیکھیں قبر پر، ہاں یہ قبرستان میں بھی جادو کیا جاتا ہے اور جنات کے عمل بڑے کیے جاتے ہیں قبرستان میں۔ سورہ جن جا کے پڑھیں قبرستان میں تو پتہ چل جائے گا، جنات سامنے آ جائیں گے، حمزات بھی آ جائیں گے سامنے۔ دیکھیں مردے کو تو کوئی اثر نہیں ہوتا کہ مردے پر کوئی اثر ہوگا اگر کسی نے جادو پڑھ کر رکھ دیا ہے۔ یہ اصل میں کیا یوں جاتا ہے کہ ویران جگہ ہوتی ہے نا، ویرانی جگہ ہوتی ہے تو وہاں پہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، جلدی چیزیں آ جاتی ہیں، حاضر ہو، شیاطین بھی آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی نوری کام کر رہا ہے تو مکلان اجنہ بھی جلدی آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے لوگ قبرستان کو یا تنہائی کو یا پہاڑوں کو جا کر جو ہے نا وہاں پر یہ کام کرتے ہیں۔ تو مردے کو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اگر کسی قبر پر ایسا رکھا ہوا ہو تو مسلمان کو چاہیے کہ اٹھا کر سائڈ میں کہیں پھینک دے اور اپنے اوپر سورہ فلق اور سورہ ناس 11 بار پڑھ کر دم کر لے، تو انشاءاللہ ضرور اس کے اثر سے بھی بچ جائے گا۔ ناظرین یہ ہمیں کچھ ای میلز کی تھی، بہت ساری ای میل تھی، میں نے 3 نکالی ہیں اور میں 3 ای میل کا انشاءاللہ ضرور یہاں پر جواب دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، میں اپنے معاملات میں رکاوٹ کی وجہ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے معاملات میں جو ہے نا رکاوٹ ہے، میں اس معاملات میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی جادو یا اثر، اور انہوں نے کہا کہ کیا میں دبئی میں ہی روزگار کے لیے کوشش کروں یا پھر میں پاکستان آ جاؤں۔ ان کا نام مدثر احمد خان بنت سائمہ جبین ہے۔ آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، آپ کے روزی روزگار پر کچھ معاملات ہیں، آپ کو ورد و وظائف انشاءاللہ عز و جل بتا دیے جائیں گے، اس کو آپ پابندی سے کریں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ آپ کے معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضرت شہریار احمد شاذلی، اپنی والدہ کا نام لکھا ہے اور رشتے کے بارے میں پوچھا ہے کہ جہاں پہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ رشتہ کرنا مناسب ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ کا استخارہ کیا گیا ہے شہریار بھائی، آپ کے لیے رشتہ یہاں پر کرنا مناسب ہے، آپ بالکل کر سکتے ہیں رشتہ۔ ایک بھائی نے لکھا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 3 سال سے جاب لیس ہوں، میں نے بہت وظائف پڑھے ہیں، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں میں نے بہت وظائف پڑھے ہیں مگر میری جاب ہو کے نہیں دیکھی۔ دیکھیں روزی کا مالک تو اللہ ہے اور اللہ کی ذات ہی ہے روزی کے دروازے کھولنے والا۔ ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ کفیل سے آپ کے لیے روزی کے معاملات کو آسان فرمائے اور روزی کے لیے آپ کے لیے دروازے کھول دے۔ میری طرف سے یہ وظیفہ آپ کریں، آپ نے بہت وظیفے پڑھے ہوں گے، بے شک اللہ تعالیٰ ان وظیفوں کی بھی برکات آپ کو عطا فرمائے۔ آپ یہ کریں هو الرحمن الرحیم، هو الرحمن الرحیم، هو الرحمن الرحیم، نماز فجر کے بعد جب کوئی معاملات نہ بن رہے ہو تو یہ وظائف کرنے چاہیے۔ هو الرحمن الرحیم نماز فجر کے بعد روزانہ 300 بار پڑھیں اور ایک تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، اس کی پڑھیں، اللہ کے حضور دعا کریں اور ہر منگل کے دن حسب توفیق، یقیناً آپ بے روزگار ہیں، صدقات دینا مشکل ہے مگر حسب توفیق چاہے 5 روپے کا صدقہ دیں، 1 انڈا دیں، اناج دیں، کچھ بھی دیں، ہر منگل کے دن صدقہ لازمی دیں۔ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ آپ کے روزگار کا معاملہ حل ہو جائے گا۔
ایک بھائی نے اپنے بھتیجے کے بارے میں پوچھا ہے کہ میرا بھتیجا ہے، اس کا نام عبداللہ ہے، اس کو ہارٹ پرابلم ہے، پر ڈاکٹرز کو عبداللہ کی رپورٹس میں تکلیف سمجھ نہیں آ رہی، ڈاکٹرز اس کی تکلیف نہیں سمجھ رہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کئی مفتیوں کو دکھایا، یعنی عاملوں کو دکھایا ہے، تو انہوں نے بتایا ہے کہ عبداللہ پر جنات ہیں، پر کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ علاج کرے۔ میرے بھائی، اس عبداللہ کا استخارہ میں نے کیا تھا، واقعتاً اس کے ساتھ جنات اور اثرات کا معاملہ ہے، آپ اس کا کہیں آپریشن نہیں کرا دینا جب تک جنات کا معاملہ حل نہ ہو، پھر اگر مرض باقی ہو تو پھر آپ بالکل ڈاکٹر سے علاج کرائیں، اور ہم سے اگر علاج کرانا چاہتے ہیں تو بالکل آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم اس کام کے لیے تیار ہیں، مگر عملیات کے اصولوں کے تحت، ہر چیز کے کچھ قاعدے قانون ہوتے ہیں، اس کے تحت انشاءاللہ عزوجل ہم ان کے علاج کے لیے تیار ہیں۔ یہ 3-4 ای میلز تھی تو میں نے اس کا جو ہے نا جوابات دے دیے۔ اب ناظرین، میں انشاءاللہ جیسے میرے پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ میں طب نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی جو ہے آپ کے پاس ایک علاج ہر پروگرام میں کچھ نہ کچھ الحمدللہ بتاتا ہوں، تو آج میں زیتون مرقی کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے۔ یہ بڑی عظیم چیز ہے اور اس کو تیار کر لینا چاہیے، یہ ہمارے کولیسٹرول کے لیے، ہماری کڈنیز کے لیے، ہمارے جو ہے نا معدے کی تکلیفوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور یہ میری طرف سے نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے حضور کی امت کے لیے تحفہ ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، یہ سب سے پہلے معدہ، جن کو گیسٹرک پرابلم ہوتا ہے، گیس کا پرابلم ہوتا ہے، ریح کا پرابلم ہوتا ہے، جن کا وضو باقی نہیں رہتا، ان کے لیے بہت زبردست ہے۔ کسی پر جادو کا اثر ہے، جنات کا اثر ہے، ان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ کسی کے گردوں میں درد ہوتا ہے، کسی کے لیور کا پرابلم ہے، کسی کے جو خواتین کے مخصوص ایام میں اگر تکلیف ہوتی ہے، ان کو ایام ٹھیک نہیں آتے ہیں، رک کے آتے ہیں، یا تکلیف ہوتی ہے یا آتے نہیں ہیں، ان کے لیے بھی یہ عمل، یہ چیز بہت بہترین ہے۔ اس کو آپ خود تیار کر سکتے ہیں، اور ہم سے اگر لینا چاہیں گے تو ہمارے روحانی سینٹر پر تشریف لے آئیں، یا رابطہ کر لیں گے ای میل، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک پر، تو ہم بھی تیار کر کے بھیج دیں گے، مگر اس کے جو چارجز ہوں گے وہ آپ سے ضرور لے لیں گے انشاءاللہ۔ زیتون کے تیل کو، یہ اس کو کہتے ہیں زیتون مرقی، اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ کولنج کا جو درد ہوتا ہے نا، اس کے لیے بھی بڑا مفید ہے، پٹھوں کے درد کے لیے بھی بہت مفید ہے، گٹھیا کے مرض کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اب وہی بات ہے کہ اگر ہم یقین رکھیں اور اس کام پر کریں، زیتون کو قرآن نے ذکر کیا ہے، اللہ نے ذکر کیا ہے، تو اس کو بڑے فائدے، اس میں کوئی نقصان ہے ہی نہیں۔ ہم اصل میں اپنی اصل سے چلے گئے میڈیسن کی طرف، میڈیسن کھاتے رہتے ہیں، معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے، خود بھی پریشان رہتے ہیں، اور اس طریقے سے ہمارے ساتھ بھی لوگ پریشان رہتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ کہ آپ زیتون کا تیل، کچھ تیل، پاک تیل، زیتون کا تیل پاکی کو لے کر اس کو پاک برتن میں ڈالیں، بڑے برتن میں ڈال لیں، اور پھر کسی لکڑی سے ہلاتے رہیں۔ بہتر یہ ہے کہ نیم کی لکڑی ہو، نیم کی لکڑی لے کر اس سے ہلاتے رہیں، صاف کر رہے لکڑی پر، اور اس پر سورہ اخلاص اور معوذتین اور لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز، سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں، اور اسی طریقے سے سورہ اسرا کی آیت نمبر 82، اور اس کے علاوہ سورہ حشر کی آیت نمبر 21 سے لے کر آخر تک، لو انزلنا ھذا القرآن، یہ پڑھنا ہے۔ یہ زیتون مرقی یعنی دم کیا ہوا تیل تیار ہو جائے گا۔ اب اس کو آپ سمجھ لیں، زیتون کا تیل ایک کھلے برتن میں ڈالیں، کوئی لکڑی لے لیں، نیم کی لکڑی زیادہ بہتر ہے، پتلی سی ہے، اس کو ہلاتے جائیں، سورہ اخلاص پڑھیں 41 بار، اس کے بعد سورہ فلق پڑھیں 41 بار، اس کے بعد سورہ ناس پڑھیں 41 بار، اس کے بعد لقد جاءکم رسول، سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیں 41 بار، اور اس کے بعد سورہ حشر کی آخری جو آیتیں لو انزلنا سے شروع ہو رہی ہے 41 یا 21 بار پڑھیں۔ اول آخر 3 بار درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، اور بسم اللہ 1 ہی بار پڑھیں۔ اس طریقے سے تیل کو گھماتے جائیں اور پھونک مارتے جائیں۔ جب سورہ اخلاص پڑھ لی 41 بار پھونک مار دی، سورہ فلق پڑھ لی 41 بار پھونک مار دی، پھر سورہ ناس پڑھ لی 41 بار پھونک مار دی، لقد جاءکم والی آیت پڑھ لی 41 بار پھونک مار دی، لو انزلنا والی آیت پڑھ دی، پھونک مار دیا۔ اب یہ آپ کا زیتون مرقی تیار ہو گیا۔ اگر کسی کے جسم میں درد ہے اس کو لگائیں، کسی پر جادو اور جنات کے اثرات ہیں اس کے جسم پر بھی لگائیں، اور اس کو 2 چمچ روز رات کو پلائیں۔ کسی کو کولیسٹرول کا پرابلم ہے، کسی کو معدے کا پرابلم ہے، کسی کو قبض کا پرابلم ہے، کسی کو بواسیر کا پرابلم ہے، کسی کو گٹھیا کا پرابلم ہے، جوڑوں کا درد ہے، ان سب کو یہ تیل پلائیں بھی اور ظاہری طور پر جسم پر لگائیں بھی۔
آپ یہ تجربہ کر کے مجھے بتا دیں. میرے الحمدللہ ذاتی تجربے میں خود یہ استعمال کرتا ہوں اپنے لیے. تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو مکمل فائدہ ہوگا, مکمل بیماریاں دور ہوگی, چہرہ شاداب رہے گا, چہرے کا رنگت اچھی ہو جائے گی, چہرے کے سیاپن سے آپ بچ جائیں گے, جسم کے درد سے بچ جائیں گے, سردی لگنے سے بچ جائیں گے. تو یہ میں نے آپ کو طب نبوی صلی اللہ تعالی وسلم سے یہ نسخہ بتایا ہے, اور اس کو آپ کریں تو انشاءاللہ تعالی. اور مجھ فقیر کو دعا میں یاد رکھیں. الحمدللہ ہماری یہ کوشش صرف اس لیے خیر الناس انفعهم للناس. مزید اگر معلومات لینا چاہتے ہیں اور رابطہ کرنا چاہتے ہیں ہم سے تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. اور کبھی اگر جواب دینے میں لیٹ ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑے سے مصروف ہیں ہم, تو اس لیے لیٹ ہو جاتے ہیں. اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے پروگرام کو شیئر لازمی کیا کریں, برائے کرم شیئر کیا کریں, اس کے کلپ کو بھی شیئر کیا کریں. یہ میرے پاس ایک دعا کا پرچہ ہے, یہ میرے فیس بک پیج اور آئی ڈی دونوں پر موجود ہے. اس کو کہتے ہیں دعائے رد السحر. دعائے رد السحر یعنی وہ دعا جس سے جادو سحر دور ہوتا ہے. یہ فیس بک پیج پر میرے موجود ہے. یہ بڑی عظیم دعا ہے جادو اور سحر کے لیے. اس میں مختلف آیات کا مجموعہ ہے, مختلف اسما کا مجموعہ ہے, اور مجھے میرے شیخ نے عطا فرمایا تھا اور میں نے اس کا وظیفہ قبرستان میں بیٹھ کر کیا تھا. سحر کے لیے عام طور پر اس دعا کو 11 بار پڑھ کر پانی اور تیل پر دم کر دیا جائے. یہ پانی اور تیل کی تیلیہ ہے, تو یہ ہم پڑھ کر دیتے ہیں. اس دعا پانی پر سیفی شریف بھی پڑھی جاتی ہے, تو اس کو پڑھ کر پیا جائے. میں ہمارے پاس جو علاج کے لیے رابطہ کرتا ہے تو میں وہ بتا دیتا ہوں کہ ہم اگر کوئی شخص ہم سے علاج کے لیے صرف تعویذات لینا چاہتا ہے کہ ہمیں تعویذات دے دیں, دم کیا ہوا تیل دے دیں, تو ہم 1 مہینے کا کورس بھیجتے ہیں TCS کے ذریعے. کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے, اس میں یہ پینے کے تعویذ بھی ہوتے ہیں, اسی طریقے سے نہانے کے تعویذ بھی ہوتے ہیں, اور جلانے کے لیے بھی ہوتے ہیں, اور پہننے کے لیے بھی ہوتے ہیں, اور یہ دعائے رد السحر کا وظیفہ بھی ہوتا ہے. اور اب ہم ان کو جو ہے نا سیفی شریف کا تیل بھی انشاءاللہ اور پانی بھی سیفی شریف کا اور حزب البہار کا تقریباً روز سینکڑوں کی تعداد میں الحمدللہ پڑھی جاتی ہے, تو وہ بھی ہم بھیجیں گے. اور دعائے رد السحر کی اجازت بھی ہوتی ہے. تو اس کا ہم ہدیہ جو چارج کرتے ہیں, کئیوں نے پوچھا ہے, میں الحمدللہ ٹی وی پہ بھی بیٹھ کے کہتا ہوں, ایسی بات نہیں, میرے پرانے پروگرام اٹھائیں آپ کو جواب اس میں مل جائے گا الحمدللہ سب. تو ہم اس کا ہدیہ چارج کرتے ہیں 3300 روپے, 3300 روپے. جو دے سکتا ہے, جو نہیں دے سکتا الحمدللہ ہم ان کو اپنے جیب سے TCS کے کرا کے بھی بھیجتے ہیں. تو اگر کسی کو ہم سے علاج یہ کروانا ہو, پھر اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں, ہم نے 3000 لے کے ہم بیٹھ نہیں گئے. پھر ہر 3 دن کے بعد جب میں خود کارڈ کا عمل پڑھتا ہوں تو اس مریض کا نام اس کو مراقبے میں نام میں شامل کر کر باقاعدہ کارڈ بھی یہاں سے کی جاتی ہے. اور فون پر گائے بگائے کبھی ٹائم دے کر زیادہ اگر پریشانی ہو تو ہفتے میں 10 دن میں خود دم بھی کر دیتا ہوں. ہم جو یہ چارجز دیتے ہیں یقیناً اس پر ہمارے لوگ بیٹھتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں, میں خود کرتا ہوں. پھر ہمارا ادارہ ہے نور القرآن اسلامک اکیڈمی ہے, ایک مدرسہ ہے جس میں بچے حفظ و نہارزہ کمپیوٹر اور انگلش لینگویج کی کلاسیں, آئندہ سال سے اسکول بھی ہے, اس کو بھی چلانا ہوتا ہے. اور دیگر پروگرام بھی ہوتے ہیں, آپ دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر, فیس بک پر. الحمدللہ ہماری خدمات سب آپ کے سامنے ہے. تو یقیناً یہ ایک سلسلہ ہے, اور 1 مہینے کا پورا علاج ہوتا ہے, اور 100 روپے اس کو پر ڈے اگر آپ چارج کر لیں اور آپ کا جادو اور ٹونا دور ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ زیادہ نہیں ہے. میں نے یہ اس لیے بتایا ہے کہ مجھ سے لوگوں نے پوچھا ہے تو میں نے بتا دیا کہ ہم یہ تعویذات بیچتے ہیں, یہ کرتے ہیں, اور پیچھے سے ہم یہ پڑھائیاں کرتے ہیں, تو یہ چارجز ہم لیتے ہیں. ہاں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں دے سکتا, واقعتاً جو نہیں دے سکتا. اب کئی لوگ ایسے ہم نہیں دے سکتے, جب ان کا ہم کو حقیقت پتہ چلتی ہے. بہت کو یہاں پہ میری ٹوکن فیس 100 روپے, لوگ آ کے بولتے ہیں ہم 100 روپے نہیں دے سکتے, باہر جا کے وہاں پر بہت کچھ کھا پی رہے ہوتے ہیں, ہمارے مدرسے کے باہر جاتے ہیں بہت کچھ خرچ کرو. ہر بندے کا اپنا اپنا ضمیر ہے. تو یہ ایک میں نے بتا دیا, پورا کورس ہوتا ہے 1 مہینے کا. اب اگر ہم سے جو رابطہ کرنا چاہے وہ بالکل کر سکتا ہے. تاریخ اروانی سینٹر سے یہ کورس آپ کو TCS کے ذریعے بھیجا جائے گا, باقاعدہ آپ کا نام شامل کر کے پڑھائی بھی کی جائے گی, کارڈ بھی کی جائے گی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, امت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ عزوجل اگلے اتوار کو پروگرام ہمارا انشاءاللہ یہ جاری رہے گا. ہر اتوار کو ہم آپ سے ملا کریں گے. اگلے ہفتے سیم ٹائم سیم پیج پر روحانی علاج میں انشاءاللہ عزوجل جنات کے موضوع پر گفتگو ہوگی. آپ بھی اپنے سوالات ابھی سے تیار کریں. کسی کو جنات کا پرابلم ہے, دیکھیں ہر بندے کو اپنا پتہ ہوتا ہے نا. الحمدللہ جنات کا کیسا بھی معاملہ ہو, میں مریضوں سے ببانگے دہل کہتا ہوں کہ لے کر آئیں. میرے پیر و مرشد کے کرم سے, اللہ کے فضل سے مسئلہ
حل ہو جائے گا۔ آپ اگر سوالات کرنا چاہیں، ای میلز کرنا چاہیں، جنات کے موضوع پر ہم سے گفتگو کرنا چاہیں تو اپنے سوالات کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میری اور ہماری پوری اس ٹیم کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ اتوار کو سنڈے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، سیم ٹائم سیم پیج پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کو میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کی برکات سے، فیوز سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔